حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ، وہ خاتون جنہوں نے اکیلے ہی ایک نبی کا سہارا بن کر پوری انسانیت کی تاریخ بدل دی۔ آج ہم آپ کو سنائیں گے ان کی وہ کہانی جو آپ نے کبھی نہیں سنی۔ یہ مکہ تھا، 1400 سال پہلے۔ لوگ بت پرست تھے، لڑکیوں کو زندہ دفن کر دیتے تھے، لیکن اس اندھیرے میں ایک چراغ تھا، حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا۔ لوگ انہیں طاہرہ پکارتے تھے، یعنی پاکیزہ خاتون۔ وہ ایک کامیاب تاجر تھیں، ان کے قافلے شام اور یمن تک جاتے تھے، اور سب سے بڑی بات، انہوں نے کبھی بت کو سجدہ نہیں کیا تھا۔ جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو ایک ایماندار آدمی کی ضرورت تھی جو ان کا قافلہ شام لے جائے، تو سب نے ایک ہی نام بتایا، محمد ابن عبداللہ، جسے لوگ الامین کہتے تھے، یعنی ایماندار۔ وہ قافلہ لے کر گئے اور دگنا منافع لائے، لیکن اس سے بھی بڑی بات، خادم نے دیکھا کہ 2 فرشتے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سایہ کر رہے تھے۔ یہ دیکھ کر خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے عزت اور محبت پیدا ہو گئی۔ اور پھر وہ دن آیا جب خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے خود پیغام بھیجا، ہاں خود، اس دور میں جہاں عورتوں کی کوئی اہمیت نہ تھی۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے شادی کی پیشکش کی۔ ان کی عمر 40 سال تھی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم 25 سال کے تھے۔ انہوں نے دولت نہیں، خوبصورتی نہیں، بلکہ اخلاق دیکھا۔ یہ شادی محبت اور عزت کی علامت بن گئی۔ مجھے ڈھانک دیں، مجھے ڈھانک دیں، میں ڈر گیا ہوں، میرا جسم کانپ رہا ہے۔ نہیں نہیں، ڈرے مت، اس ذات کی قسم جس کے ہاتھ میں خدیجہ کی جان ہے، اللہ آپ کو کبھی رسوا نہیں کرے گا۔ آپ صلہ رحمی کرتے ہیں، بوجھ اٹھانے والوں کی مدد کرتے ہیں، مہمان کی عزت کرتے ہیں اور حق پر قائم رہتے ہیں۔ لیکن میں نے ایک فرشتہ دیکھا، اس نے مجھے پکڑا اور کہا پڑھو۔ یقین رکھیں یہ وہی فرشتہ ہے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس آیا تھا، آپ اس امت کے نبی ہیں۔ جب قریش نے مسلمانوں کو ستانا شروع کیا تو خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنا سارا مال خرچ کر دیا، غلام خرید کر آزاد کیے، غریبوں کو کھانا کھلایا۔ پھر وہ 3 سال کی ناکہ بندی آئی، شیب ابی طالب میں مسلمانوں کو قید کر دیا گیا، کوئی کھانا، کوئی پانی، کوئی تجارت نہیں تھی، بچے بھوک سے رو رہے تھے، اور اس تاریکی میں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ رات کو چوری چھپے کھانا لے کر آتی تھیں۔ ان کے پاس کچھ نہیں بچا تھا، لیکن انہوں نے کبھی شکایت نہیں کی، کبھی محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے یہ نہیں کہا کہ یہ کام چھوڑ دو۔ اے خدیجہ، تم نے مجھ پر کیسا احسان کیا۔ جب سب نے مجھے جھٹلایا تم نے میری تصدیق کی، جب سب نے مجھے چھوڑا تم نے میرا سہارا دیا، اور تم نے میرے بچوں کی ماں بن کر میرا گھر آباد کیا۔ یہ 619 عیسوی کا سال تھا، عام الحزن، غم کا سال۔ پہلے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ چلی گئیں، اور چند دنوں بعد ابو طالب بھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، مجھے اتنا غم کبھی نہیں ہوا جتنا خدیجہ کی موت پر۔ سالوں بعد عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کہتی ہیں کہ جب بھی نبی خدیجہ کا نام لیتے رونے لگتے۔ ایک بار میں نے کہا وہ تو بوڑھی عورت تھیں، اللہ نے آپ کو بہتر دے دیا۔ نہیں، غصے میں بولے، نہیں، اللہ نے مجھے ان سے بہتر کوئی نہیں دیا، انہوں نے مجھ پر ایمان لایا جب سب کافر تھے۔ اور پھر ایک دن جبرائیل علیہ السلام نازل ہوئے اور بولے، اے محمد، خدیجہ آپ کے پاس آ رہی ہیں، ان کے پاس شوربے کا ایک برتن ہے، انہیں ان کے رب کی طرف سے اور میری طرف سے سلام کہیے، اور انہیں جنت میں موتیوں کے ایک محل کی خوشخبری سنا دیں، جہاں نہ کوئی شور ہوگا نہ تھکاوٹ۔ سبحان اللہ، اللہ خود اپنے فرشتے کے ذریعے خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کو سلام بھیج رہے ہیں۔ خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ ہمیں 4 سبق سکھا گئیں۔ پہلا، دولت پر کردار کو ترجیح دو۔ دوسرا، نرمی میں طاقت ہے، چیخنے چلانے میں نہیں۔ تیسرا، بغیر معجزہ کے بھی ایمان لاؤ۔ چوتھا، جو تمہارے پاس ہے اللہ کی راہ میں دے دو۔ آج اگر آپ اکیلے ایمان پر ثابت قدم ہیں، یاد رکھیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی اکیلی تھیں۔ اگر لوگ آپ کا مذاق اڑائیں، یاد رکھیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پر بھی ہنسے تھے، لیکن آج پوری دنیا ان کے نام پر جھکتی ہے۔ اگر آپ کو یہ کہانی پسند آئی تو لائک کریں اور شیئر کریں، چینل کو سبسکرائب کریں
تاکہ ایسی مزید انسپائرنگ کہانیاں آپ تک پہنچتی رہیں۔ کمنٹ میں بتائیں خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک بات جو آپ کے دل کو چھو گئی۔ اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق دے، آمین۔ جزاک اللہ خیر۔